زلزلہ زمین کا خطرناک جھٹکا کتنی جانیں لے جاتا ہے۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں زمین کے اندر مسلسل تبدیلیاں آ رہی ہیں اور یہی تبدیلیاں زلزلے کی اصل وجہ ہیں۔ زمین کے نیچے کئی تہیں ہوتی ہیں جو مختلف پلیٹس پر مشتمل ہیں۔ یہ پلیٹس کبھی آپس میں ٹکراتی ہیں، کبھی ایک دوسرے کے نیچے دبتی ہیں اور کبھی الگ بھی ہوتی رہتی ہیں۔ جب پلیٹس کی حرکت رک جاتی ہے اور ان کے درمیان دباؤ بڑھتا جاتا ہے تو وہ دباؤ ایک وقت میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اچانک پھٹ جاتا ہے اور زلزلے کی صورت میں زمین ہلنے لگتی ہے۔ یہی قدرتی عمل زلزلوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہاڑوں کی بلندی اور ان کا پھیلاؤ بھی اسی وجہ سے جاری رہتا ہے۔ خاص طور پر ہمالیہ کے پہاڑ انہی پلیٹس کی ٹکراؤ کی وجہ سے اونچے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پورے علاقے میں نیپال، بھارت، پاکستان اور افغانستان تک زمین مسلسل حرکت میں ہے، اسی لیے یہاں زلزلے زیادہ آتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زمین کے اندر موجود گرم مادہ یعنی میگما کبھی کبھار حرکت کرتا ہے۔ اگرچہ پاکستان میں آتش فشاں پہاڑ بہت کم ہیں، لیکن بلوچستان کے کچھ علاقوں میں زیر زمین گیس اور معدنیات کی حرکت بھی زمین کے نیچے دراڑوں کو متاثر کرتی ہے، جس سے بعض اوقات جھٹکے محسوس ہوتے ہیں۔ پانی کی بڑی مقدار بھی اثر ڈالتی ہے۔ جب کسی علاقے میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے یا گلیشیئرز پگھل کر زمین کے کسی حصے پر اضافی وزن ڈال دیتے ہیں تو نیچے دبی ہوئی فالٹ لائنز حرکت میں آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب انسان بڑی جھیلیں یا ڈیم بناتے ہیں تو پانی کا وزن زمین پر دباؤ بڑھا دیتا ہے۔ زیر زمین پانی کے بے دریغ استعمال سے بھی زمین اندر سے کھوکھلی ہونے لگتی ہے، جس سے بعض جگہیں بیٹھ سکتی ہیں یا دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ پاکستان میں کئی خوفناک زلزلے آ چکے ہیں جن میں ہزاروں لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ 1935 میں کوئٹہ کا زلزلہ 7.7 شدت کا تھا، جس میں 30,000 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے۔ 1945 میں مکران کوسٹ پر 8.1 شدت کا زلزلہ آیا، جس سے 4,000 کے قریب جانیں ضائع ہوئی اور سونامی نے مزید تباہی مچائی۔ 1975 میں ہنزا میں آنے والے زلزلے میں سینکڑوں لوگ جاں بحق ہوئے۔ 2005 میں کشمیر اور مظفر آباد میں آنے والا زلزلہ 7.6 شدت کا تھا، جس میں 87,000 سے زائد لوگ لقمہ اجل بنے اور ہزاروں عمارتیں ملبے کے ڈھیر بن گئی۔ 2013 میں بلوچستان کے علاقے اووران میں زلزلہ آیا، جس کی شدت 7.7 تھی اور 800 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ کئی دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ زلزلے کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے نقصانات کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ نئی عمارتوں کو زلزلہ پروف بنایا جائے، ناقص مٹیریل استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اسکولوں، کالجوں اور محلوں میں زلزلے کے دوران احتیاطی تدابیر سکھائی جائیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ جھٹکوں کے دوران کھلی جگہ میں کیسے جانا ہے، چھت یا درخت کے نیچے کیسے نہیں کھڑے ہونا۔ جاپان کی طرز پر جدید وارننگ سسٹم لگائے جائیں تاکہ خطرے کی صورت میں بروقت اطلاع دی جا سکے۔ تحقیقاتی مراکز کو مضبوط کیا جائے، عالمی ماہرین کے ساتھ تعاون کیا جائے اور ہنگامی امداد کے یونٹس کو مزید فعال کیا جائے۔ زلزلے قدرت کی نشانی ہیں، ان کا آنا ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن اگر ہم سمجھداری، منصوبہ بندی اور احتیاط اپنائیں تو جانی و مالی نقصان کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔